بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آپ نے کیا کبھی سوچا ہے کہ اس قدر پریشانی، ڈپریشن اور افسردگی ہمارے معاشرے میں کیوں عام ہو گئی ہے؟ وہ بندہ جس کے پاس کچھ مال موجود ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو غریب ہے وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہے، اور ایک یہ مسلسل دوڑ ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس پریشانی کا، اس افسردگی کا اور اس خیر و برکت کے اٹھ جانے کا حل کیا ہے، اور ہم کس طرح سے دوبارہ سکون قلب کی دولت حاصل کر سکتے ہیں، دوبارہ سے اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اہل و عیال میں خیر و برکت اور سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج ہم نے سورہ حدید کی کچھ آیات کو چنا ہے۔ سورہ حدید جو ہے یہ قرآن کریم کی مدنی صورت ہے، اور یہ مدنی صورتوں کا ایک گلدستہ ہے جو کہ اکٹھی یہ صورتیں ہیں جو کہ سبح للہ سے جن کا آغاز ہوتا ہے، اور انہیں ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کریم کی تسبیح سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو دور حاضر کے اندر جو چیلنجز انسانیت کو درپیش ہیں، مسلمانوں کو درپیش ہیں، انسانوں کو درپیش ہے، ان کا اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک بڑا جامع اور مفصل جائزہ اور اس کا حل پیش کیا گیا ہے۔ اس کا روٹ کاز انالیسس بھی دیا گیا ہے، اور اس کا کریکٹیو اینڈ پریونٹیو ایکشن بھی بڑا واضح طور پہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہم آج سورہ حدید کی کچھ آیات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان مسائل کا اور ان پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل کیا ہے۔ تو آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے آج جن آیات کو چنا ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 19 سے 23، یہ 4 آیات ہیں جنہیں ہم مل کر پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ آیت نمبر 20 ہے جی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعلموا، کہ تم جان لو، انما الحیاۃ الدنیا، کہ بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ عربی میں لائب اس طرح کے کھیل کو کہتے ہیں جیسے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جو نیو بورن ہوتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوئی غوں غاں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کا کھیل، وہ اس کا مقصد کیا ہے، بس وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اپنی کھیل کو۔ تو اسے عربی میں لائب کہتے ہیں، الطفل یلعب، کہ وہ جو بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے۔ اسی طرح لہو، لعب و لہو، لہو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایسی مصروفیت کو کہتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے اندر مگن کر لے، لام ہا اور واؤ۔ یہ جو سورہ تکاثر کی تفسیر کے اندر ہم نے تکاثر پہ بھی گفتگو کی ہے، اور ساتھ میں لہو کے بارے میں بھی ڈسکشن کی ہے، تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ جو سورہ تکاثر کے اوپر لیکچر ہے، آپ اس سے اس کی مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، لہو ایسے مشغلے کو کہتے ہیں جس میں کچھ لوگ مل کے کھیل لیں، جس میں سے کچھ لذت حاصل کریں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ تو خود ہی کھیل کے خوش ہوتا ہے، تو جب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی فٹ بال، کرکٹ یا کچھ اور ایسا مشغلہ اختیار کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے بڑی پسندیدگی کا سبب بنتا ہے۔ وزینت، اور دنیا کی زندگی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس میں زینت ہے، اس میں ایک ایسی چیز ہے جس سے، جو آپ، زینت عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور وہ تمہارے آپس میں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں تم آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ تفاخر کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تم مال اور اولاد میں کثرت کے خواہش مند، تکاثر کے خواہش مند ہوتے ہو۔ تو جو تکاثر کی تعریف ہے، یہ سورہ تکاثر کی روشنی میں ہم نے اس پہ ڈسکشن ایک دوسرے لیکچر میں کی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس سے وہ لیکچر سن سکتے ہیں۔
تو یہ جو آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے چاروں مراحل بیان کر دیے ہیں. اس کا بچپن کا مرحلہ لائب، اور پھر جب وہ اپنے لڑکپن میں آتا ہے تو لہو، اور پھر جوانی میں آتا ہے تو پھر اسے خوبصورتی اختیار کرنے کا، میرا لباس کیسا ہو، میں اٹریکٹیو نظر آؤں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ زینت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں خوبصورت اور نمایاں نظر آؤں. اور پھر جیسی عمر بڑھتی ہے تو پھر اب اسے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، اس میں مقابلے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے انسان، اور تکاثر کی کوشش کرتا ہے. پھر مزید عمر بڑھتی ہے تو وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کی ہوس اور ہرس بھی بڑھتی جاتی ہے مال کے لیے، کہ میں زیادہ سے زیادہ جمع کروں مال میں اور اولاد میں. آگے اللہ کریم نے یہ جو انسانی زندگی کے مدارج بیان فرمائے ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ کریم نے پھر یہ جو ایک بوٹینک ہیومن لائف سائیکل کی مثال جو ہے وہ ایک باٹنی کے لائف سائیکل سے، پودوں کے لائف سائیکل سے بھی دی ہے. وہ اسی آیت مبارکہ میں ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کمثل غیث، کہ جیسے کہ بارش ہے، اعجب الکفار نبات، جس سے جب بارش برستی ہے تو اس سے کھیتی اگتی ہے، وہ جو نباتات اگتی ہے وہ کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ اس کا لائف کا انیشیل سائیکل ہوتا ہے، اس کا بچپن ہوتا ہے اس فصل کا. اور پھر کیا ہوتا ہے، ثم یہیجو، پھر وہ جو ہے کھیتی خوب زور پہ آ جاتی ہے، اس کی جوانی کا دور شروع ہو جاتا ہے. فتراہ مصفرہ، اور پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے. تو یہ اب اس کی بوٹینیکل لائف سائیکل کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے. تو انسان کی زندگی میں بھی یہ سبھی مراحل آتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن لائف سائیکل اور ایک پلانٹس کے لائف سائیکل کی جو مثال دی ہے، اس کے اندر ایک آگے جوہری فرق ہے، وہ بھی اسی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تو فصل تو پکتی ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان مرتا ہے، انسان کی زندگی کا لائف سائیکل یہ ختم ہوتا ہے جس میں وہ لائب، لہو، زینت، تفاخر اور تکاثر سے اپنی زندگی کے مراحل سے گزرتا ہوا اللہ کریم کے پاس حاضر ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے، آخرت کی زندگی وہ چیز ہے جو کہ ہیومن لائف کو ممتاز کرتی ہے باقی یہ عام پودوں سے، درختوں سے، چرند پرند سے. اور وہ کیا ہے کہ اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے انسانی زندگی کی، اور وہ ڈائمنشن کیا ہے، وہ یہ ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. تو انسانوں کے پاس کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو عمل کرتے ہیں، جو ہم کھیتی بوتے ہیں، وہ ہم قیامت میں اور آخرت میں کاٹیں گے. اور اس کے بعد پھر ادھر ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. پہلی آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی حاصل کریں، ایسے کام اپنی اس دنیا کی زندگی میں کریں. یعنی دنیا کی زندگی میں ہماری کوشش کا، ہماری سعی کا، ہماری جد و جہد کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہو. تو پھر ہم وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی مغفرت اور رضامندی حاصل کر لیں گے. جبکہ دوسری طرف اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو کہ بہت خوفناک اور دردناک ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں جو ہے ایک شدید عذاب بھی منتظر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، جنہوں نے اس دنیا کی رونق، اس کی زینت، اس کے تفاخر اور تکاثر میں ایسا دل لگایا، اس میں برتری لے جانے میں ایسا دل لگایا کہ پھر وہ اللہ کے پیغام سے غافل ہو گئے. تو ان کے لیے پھر کیا انجام ہے؟ ان کے لیے یہ انجام اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ عذاب شدید بھی ہے. اور ساتھ ہی اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے آخری جملے میں اس سارے موضوع کو سمیٹ دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہاں پہ ایک سوال بھی ویسے پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دھوکے کے سامان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ انسان دھوکہ کھا جائے؟ تو اس کا جواب جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس آزمائش کی جگہ کو، دارالعمل کو ہی اصل میں اپنی لذتوں کے لیے، اپنی جزا کا جگہ سمجھ لیا، وہ لوگ جو ہیں وہ اس دھوکے کا شکار ہو گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یہاں جو بھی منصب پائیں گے، ہم یہاں جو بھی مال و منال جمع کریں گے، ہم جو بھی عمارتیں، بلڈنگز، پلازے اور گاڑیاں بنائیں گے، تو اصل میں یہی مقصد ہے. تو مقصد حیات جو ہے اس میں دھوکہ کھا گئے انسان.
تو یہ چیز جو ہے یہ کیونکہ دنیا میں زینت بھی ہے، اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، تو یہ بات جو ہے اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی رضا کو پس پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پس پشت ڈال دیا، اور وہ تفاخر اور تکاثر کی دوڑ میں لگ گئے، تو وہ پھر عذاب شدید جو ہے اس کے مستحق ٹھہرے۔ یہاں پہ ایک سورہ مبارک، ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 6425۔ یہ حدیث مبارکہ اس موضوع پہ ایک بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت کمپریہنسو اوور ویو دیا ہے اس حدیث مبارکہ کو۔ جب میں نے پڑھا، صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 6425 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے جزیہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ جزیہ لے کے واپس آئے، بحرین والوں نے اطاعت قبول کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ بھی دور تھا جب اسلام غالب تھا، اور جزیہ دیتے تھے وہ لوگ جو کہ اسلامی سلطنت میں رہائش پذیر تھے۔ تو جب جزیہ لے کے وہ واپس آئے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں، تو انصار مدینہ کو اور صحابہ کرام کو خبر ہوئی کہ حضرت ابو عبیدہ رات کے وقت پہنچے ہیں۔ تو صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ ظاہر لوگوں کو امید تھی کہ ہمیں جو اسلامی سلطنت کو حاصل ہوا ہے جزیہ، اس میں سے انہیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے صحابہ کرام کو دیکھ کے مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جی ہمارے علم میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تمہیں ایسی خبر دیں گے جس سے تم خوش ہوگے۔ لیکن ساتھ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6425 کے یہ آخری الفاظ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ مل فقر اخشى علیکم، کہ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز کلام تھا کہ جب آپ نے اپنی کسی بات پہ بہت زور دینا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کریم کی قسم کھاتے تھے۔ آپ سے بڑھ کے سچا، آپ سے بڑھ کے سچا، آپ سے بڑھ کے صحیح اور میرٹ پہ بات کرنے والا تو اس کائنات میں اللہ کریم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ پاک کی اٹھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے جو بات، جو سلسلہ کلام آ رہا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ مل فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم کہ مجھے تمہارے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں فقر کا خوف نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تمہارے لیے کشادہ کر دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح کہ تم سے پچھلے امتوں کے لیے بھی کشادہ کر دی گئی تھی کہ تمہیں دنیا میں وافر مال، دنیا میں تمہیں وسائل حاصل ہو جائیں گے، فتنافسوها کما تنافسوها، اور مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ تم پھر اس سے دنیا کو پانے کی لگن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایسی کوشش کرو گے جیسی کہ انہوں نے کی تھی، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ، اور یہ تمہیں اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح تم سے پچھلے لوگوں کو بھی اس نے غافل کیا۔ تو یہ وہ غفلت میں پڑ جانے کا خوف تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں تھا۔ اچھا، اس سے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ اگر ہم سنجیدگی سے حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس دنیا سے کنارہ کش ہو جانا اسلام کا مقصد ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں جو سکھایا ہے کہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں ایک مسلمان کے جو فرائض ہیں اور ایک انسان کے جو فرائض ہیں انہیں بہترین طریقے سے ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے صلاحیت کی، کیپیبلٹی کی ضرورت ہے۔ تو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر وہ لوگ جو کہ اس کا نظام اچھے طریقے سے چلانے کی استطاعت رکھتے ہیں، who are capable of doing that، وہ لوگ جو ہیں انہیں ہی اقتدار اور ان لوگوں کو ہی زمام کار ان کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اور مسلمانوں کو اس پہ انکریج کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انکریج کیا صحابہ کرام کو کہ یہ دنیا کو چلانے کے لیے جو علوم اور فنون ہے اسے ضرور سیکھا جائے، لیکن اس سب کا مقصد کیا ذاتی اقتدار
ذاتی مرتبہ، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا ہے، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس زندگی کے نظام کو قائم کر دیا جائے؟ تو یقیناً یہ دوسری بات اسلام کا منشا ہے کہ دنیا کے اندر اگر وسائل، دنیا کے اندر اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قوت، اختیار یا اقتدار آئے، تو اس کے لیے مسلمان کے مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے مال و دولت اور جاہ و منصب کا طلبگار ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے یہ چیزیں کر رہا ہو۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ جو ہے، آیت نمبر 21 اور 22، وہ بڑی جھنجھوڑنے والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ پاک منع فرما رہے ہیں کہ تکاثر نہ کرو، تفاخر نہ کرو، ایک دوسرے سے فخر جتانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ مجھے یاد ہے میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، جن سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تفاخر اور تکاثر ہے مال میں اور اولاد میں، اس میں مال میں تو تکاثر کی سمجھ آتی ہے، لیکن آج کل تو بہت سارے لوگ خاندانی منصوبہ بندی کو فالو کرتے ہیں، تو انہیں اولاد کی کثرت کی تو خواہش نہیں ہے۔ تو استاد محترم نے یہ فرمایا کہ اولاد میں کثرت کی خواہش جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ اولاد کی تعداد زیادہ ہو، وہ بھی اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے تکاثر فی الاولاد کی، لیکن اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ میری اولاد جناب سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، میری اولاد جناب سب سے زیادہ بڑے عہدوں تک پہنچے، یہ سب سے زیادہ مال کمائیں، یہ سب سے اچھے برانڈڈ کپڑے پہنیں، میری بیٹیوں کے رشتے بھی جناب کسی ڈپٹی کمشنر سے ہی ہوں، ان کے پاس ڈگریاں سب سے اعلیٰ ہوں۔ اور میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے، اپنے دوست احباب میں دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور اس کے لیے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے وہ اس حد تک پریشان ہوئے کہ والدین نفسیاتی مریض بن کے رہ گئے، اور انہوں نے بچوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا ڈالا کہ اس کا 1 نمبر کم کیوں آیا ہے، اس کے 2 نمبر زیادہ کیسے آ گئے، یہ کیسے اس کے مارکس کیسے ڈیڈکٹ ہو گئے۔ یہ چیزیں ایک حد تک تو یقیناً مناسب ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اسے اس حد تک لوگوں نے سر پہ سوار کیا کہ نہ صرف یہ کہ خود ذہنی طور پہ پریشان ہو گئے، بلکہ انہوں نے بچوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا کے چھوڑا۔ تو یہ جو سبقت لے جانے کا جذبہ ہے، یہ تو اللہ نے ہی فطرت میں رکھا ہے۔ تو اب سوال یہ اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے سبقت لے جانے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ تو نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، تو پھر اس سے منع بھی کر دیا کہ تفاخر نہ کرو اور تکاثر نہ کرو، تو پھر ہم کریں کیا؟ ہم سبقت لے جانے کی اپنی خواہش کو کہاں پورا کریں؟ تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں وہ بھی بیان فرما دیا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، کہ اگر سبقت لے جانی ہے، اگر دوڑنا ہے تو پھر لگاؤ دوڑ، یہ گھوڑا ہے اور یہ گھوڑے کا میدان ہے، دوڑو، لیکن کس کی طرف دوڑو؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی سے کہیں زیادہ ہے، زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے اپنے لیے تیار یا اپنے فرشتوں کے لیے تیار نہیں کی، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کن کے لیے؟ جو کہ آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پہ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، وہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے بنائی ہے ہم نے۔ اور دوڑ لگانی ہے تو پھر دوڑ لگانے کے قابل تو وہ یہ ہے، اپنے رب کی طرف، رب کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ ابھی بڑا شوق ہے نا ہمیں کہ بڑا گھر ہو، جس کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے وہ کہتا ہے 10 مرلے ہو، جو 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہے اسے 1 کنال 2 کنال اور ایکڑوں میں پھیلے ہوئے گھروں کی خواہش ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں وسعت کا شوق ہے نا، ہم بتاتے ہیں، تو پھر وہ یہ ہے کہ تمہیں پھر ہم ایسے گھر دیں گے، ایسی سلطنت دیں گے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے، اور تمہیں بھاگنا ہوگا تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھاگو، اٹ از ورتھ اٹ، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا کے لیے دوڑ لگاؤ۔ اچھا، سابقو کا لفظ جو ہے نا، یہ بڑا اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ لپکو یا دوڑو اس کا ترجمہ ہے، لیکن یہ شاید اس کے مفہوم کا صحیح طرح احاطہ نہیں کرتا۔ جو عربک لنگوسٹکس ہے اس کے اندر سابقو، سبقت لے جانا، یا اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں، ایک یہ کہ ہم کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں جس میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان سب سے آگے نکل جاؤں، تو یہ جو ہے دوڑ ہے، اسے میں کہوں گا کہ یہ سبقت لے جانے کے لیے میں دوڑ رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں دل اور دماغ بدلے، تو پھر ہم نے یہ حقیقت دیکھی کہ پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ سبقت لے جانے کے لیے کیسے آگے نکلے۔
ہم نے یہ دیکھا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمبر لے ہی جاؤں گا، گھر کا آدھا مال جو لایا ہوں، اور انتظار کیا انہوں نے کہ دیکھتے ہیں ابو بکر کیا کرتے ہیں، آج میرا سبقت لے جانے کا دل ہے۔ اور پھر جب وہ تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے فرمایا یا اللہ، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو پھر جن لوگوں کی ترجیحات بدلی، یہ تو اب ہم پڑھتے ہیں، بکس میں پڑھتے ہیں، جو ویسٹرن کنسلٹنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے مین از نون بائی ہز پریفرنسز، کہ آپ کی پریفرنسز کیا ہیں، یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ اگر میری پریفرنس پیسہ کمانا ہے تو پھر تو، اور میں اس کے لیے جائز ناجائز کا خیال نہیں کرتا، ایک دوست آیا ہے، میں نے اس کے والیٹ سے بھی چیزیں نکال لی ہیں، کسی سے مالی معاملہ کیا اور اسے دھوکہ دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پریفرنس اس سے بڑی واضح ہو گئی، یہ ڈیفائن کر رہی ہے کہ میرا کریکٹر، میرا کردار کیا ہے اور میں کس قسم کا انسان ہوں۔ تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ سبقت لے جانی ہے، دوڑنا ہے تو پھر دوڑو، ہم تمہیں میدان دیتے ہیں، پھر اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا، اس کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا کہ جب نیکی کے معاملے میں بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے تو اس پہ بھی فخر نہیں کرنا، کیونکہ بدترین قسم کا تکبر وہ ہے جو نیکی کے معاملے میں کیا جائے۔ تو اللہ کریم نے یہ بھی فرما دیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ تو جو توفیق نیکی کی، جو توفیق اللہ کے راستے پہ چلنے کی، اللہ کی رضامندی کے حصول کی آپ کو اور مجھے ملے، اس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگیں تو یہ تو پھر تکبر کی بدترین قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کے شیطان کے حملے سے بھی ہم محفوظ رہیں۔ اچھا، جو اگلی دو آیات مبارکہ ہے نا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ گولی ہے، یہ ایک ڈپریشن دور کرنے کا تیر بہدف نسخہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگلی آیت نمبر 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ کوئی بھی مصیبت نہ تو اس دنیا میں اور نہ ہی تمہاری اپنے اندر سے، تمہارے اپنے نفس میں سے تم پہ آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، ہم اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں یہ لکھی ہوئی ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی آزمائش آتی ہے، اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب مومن ایمان والا اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے تو اس سے توکل کا وصف حاصل ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اچھا، اور جو اگلی آیت مبارکہ ہے 23 نمبر، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور یہ جو ہم نے تمہیں کہا ہے کہ کسی مصیبت پہ تمہیں حد سے زیادہ پریشان نہیں ہونا، یہ اس لیے کہا ہے تاکہ جو تمہیں نہیں مل سکا یا جو تمہیں مل کے تم سے کھو گیا ہے تم اس کا غم نہ کھاتے پھرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں ہم نے عطا کر دیا ہے اس پہ حد سے زیادہ اکڑتے اور شیخیاں بگارتے نہ پھرو، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے اور شیخیاں بگارنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ جو بڑی جلدی غبارے کی طرح پھولنے والے ہوں تو وہ جو پھولتے بھی ہیں غبارے کی طرح، بازار دیکھنے میں لگتا ہے کہ جی بڑی بلے بلے ہو گئی ہے، واہ واہ ہو گئی ہے جناب، برادری میں، علاقے میں، شہر میں، ملک میں، لیکن وہ جو پھولا ہوا غبارہ ہوتا ہے اس کے لیے صرف ایک چھوٹا سا پنچ کافی ہوتا ہے اس کو برسٹ کرنے کے لیے۔ وہ جو انفلیٹڈ ایگوز ہے اسے ختم کرنے کے لیے صرف ایک ہلکا سا پنچ کافی ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا وجود ہی مٹ جاتا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ تو بالکل ایک اینٹی ڈپریسنٹ ٹریٹمنٹ کی طرح ہمیں یہ لگتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ایک حد سے زیادہ سیریس نہ لو، کچھ تمہیں ملا ہے تو اس پہ تکبر نہ کرو، دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، اگر تمہیں کچھ نہیں مل سکا تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر نہ سمجھو، اس کا حد سے زیادہ سوگ نہ مناؤ، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اب ہوا یہ کہ دور حاضر کا جو ایک فتنہ ہے،
سرمایہ پرستی کا، اس نے ہمیں ہم تو خیر کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے. وہ جس طرح ویسٹرن فلاسفرز کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، ہم تو کہتے ہیں اینیمل نہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ویسٹ نے بھی سوشل اینیمل سے اکنامک اینیمل بننے کا سفر بڑی جلدی طے کیا. یعنی معاشرتی حیوان کہ ایک ایسا حیوان جو کہ دوسرے حیوانات کے ساتھ مل کے، اپنے جیسوں کے ساتھ مل کے سوشلائز کر کے رہنا چاہتا ہے، سوشل اینیمل سے بڑی جلدی وہ معاشرتی حیوان سے معاشی حیوان میں کنورٹ ہوا. اور معاشی حیوان کی مثالیں کیا ہیں؟ یہ ایک ریٹ ریس ہے، وہ آگے سے آگے جمع کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اس چیونٹی کی طرح جو اپنے وزن سے بڑے دانے اٹھا کے اپنے بل میں لاتی رہتی ہے اپنے وزن سے دانے اٹھا کے بڑے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ گرتی ہے، وہ دانہ بھی گرتا ہے، اور پھر جو اس نے دانے جمع کیے ہوتے ہیں اس کے بعد چوہے کھا جاتے ہیں. تو یہی اصل میں دھوکہ ہے. تو ہوا یہ کہ جب ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ کی رضامندی اور اس کی مغفرت سے منہ موڑا اور اپنی پریفرنسز کو مسلمانوں نے چھوڑا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھروں سے، ہمارے کاروباروں سے، ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے وہ خیر و برکت اور سکون جو ہے نا وہ غائب ہوتا جا رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے آج بھی توفیق بخشی ہے، لیکن اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہر وقت پریشان ہیں. جس کے پاس مال نہیں وہ بھی پریشان، جس کے پاس مال ہے وہ اس سے بھی زیادہ پریشان. تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 جو ہے، اس میں اللہ کریم نے بیان فرما دی اس کی وجہ. وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا تو ہم اس کی اس دنیا کے اندر بھی اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اس کی دنیا کی زندگی اس کی تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا. تو اگر ہمیں اطمینان قلب چاہیے تو ہمیں یہ تکاثر اور تفاخر کی دوڑ سے نکلنا ہوگا. ہم اگر اطمینان قلب چاہتے ہیں تو تکاثر اور تفاخر کی دوڑ سے نکل کے اللہ کے ذکر کی طرف پلٹنا ہوگا، اللہ کی یاد کی طرف، اس کے احکامات کی طرف. اور پھر اللہ کریم نے یہ بھی بیان فرما دیا، سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. انسانوں کے دل جو ہیں وہ قرار پاتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں. یہ پتہ نہیں کس کے زیر اثر مسلمانوں میں بھی یہ رواج پا گیا. بڑا حیرت ہوتی ہے جب ہم بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جبکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ روح کی غذا اور دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل جو ہے وہ اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. تو ہمیں اب ان آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہمیں اپنے دلوں کا سکون، کھویا ہوا سکون واپس پانا ہے تو ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف پلٹنا ہوگا. اور آنے والے ایک لیکچر میں ہم حقیقت ذکر پہ بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ذکر کیا ہے. ذکر ویسے یاد کو کہتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا تذکیر، یاد دہانی، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم اسے. اچھا، اور یہ جو آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر تم سے کچھ کھو جائے تو اس پہ حد سے زیادہ پریشان نہ ہو، اس کی تفصیل جو ہے وہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 6774 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر بھلائی کی چیز میں کی طلب کرو تم جو تمہارے لیے نفع مند ہو، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرتے رہو، اور اللہ اس کی مدد طلب کرتے ہوئے کبھی اس سے مایوس نہ ہونا. اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسے کر لیتا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ بے شک یہ جو لو ہے یعنی کاش کا لفظ جو ہے یہ شیطان کے عمل کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دور حاضر کے فتنے میں جہاں تفاخر اور تکاثر نے مسلمانوں کی اکثریت کو، انسانوں کی اکثریت کو اپنے اندر ایسا مگن کر لیا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصل مقصد کو پہچاننے، اس کے مطابق عمل کرنے
اور اس کے لیے اپنی پریفرنسز کو ری الائن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے علم، آپ کے عمل، آپ کی دنیا اور آخرت میں، آپ کے گھروں میں، کاروبار میں، آپ کی معیشت میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو اور تمام عالم انسانیت کی اللہ پاک ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے، اور ہمیں اس کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے، جس میں ہم حقیقت ذکر پہ بات کریں گے اور سورہ حدید کی کچھ مزید موضوعات کو کور کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔